اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ تو بزرگوں دوستو، اس آیات کریمہ کے دو نزول ہیں۔ پہلا یہ جب سورہ فرقان کی آیت نازل ہوئی اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو، مشرکین مکہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اور دوسرا شان نزول یہ ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کوئی بشر سکھاتا ہے، کوئی انسان سکھاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ان کے رد میں آیات نازل فرمائی کہ میرے محبوب کو قرآن کوئی بشر نہیں سکھاتا، کوئی انسان نہیں سکھاتا، بلکہ خالق انسان رب رحمان قرآن سکھاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو اس آیات کے بہت سارے فائدے ہیں، تو چند فائدے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا اس آیات کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شاگرد کے اندر علمی کمی رہ جائے، ان کی تین وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ استاد بخیل ہو، نہ پڑھاتا ہو، کنجوس ہو۔ دوسری وجہ یہ کہ شاگرد نااہل ہو، نہ پڑھتا ہو۔ تیسری وجہ یہ کہ پڑھائی جانے والی کتاب بیکار ہو، ناقص ہو۔ اور چوتھی وجہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر پڑھانے والا استاد اللہ تعالیٰ ہے جو استاد کامل ہے، پڑھنے والے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل شاگرد ہے، پڑھائی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے جو کامل کتاب ہے، تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیسے ناقص ہوا؟ یعنی استاد بھی کامل ہے، شاگرد بھی کامل ہے، کتاب بھی کامل ہے، تو پھر ماننا پڑے گا میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی کامل ہے۔ اس آیات کا دوسرا فائدہ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام بالواسطہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہے، نہ کہ جبریل علیہ السلام کے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ خادم کا کام سر انجام دیتے۔ جب کاف ہا یا عین صاد کی حروف مقطعات لے کر جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آج کہتے ہیں کاف، میرے محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ آج کرتے ہیں ہاں، میرے محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ آج کہتے ہیں عین، میرے محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ آج کرتے ہیں یا، میرے محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ آج کرتے ہیں صاد، میرے محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آج کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کچھ نہیں سمجھا، آپ نے کیا سمجھا؟ یہاں پر علامہ رومی فرماتے ہیں درمیان عاشق و معشوق رمزیست کہ کرامن کاتبی را ہم خبر دیست، یعنی اللہ عز و جل اور اس کے محبوب کے درمیان یہ ایسی راز و نیاز کی باتیں ہیں، جبریل تو کجا، کرامن کاتبین جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں انہیں بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات جو ہے ان کے معنی، ان کا مطلب کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ یہ اللہ عز و جل اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اور اس آیات کا تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ عز و جل نے کسی نبی کو زرہیں بنانے کا علم سکھایا۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْأَحَادِيث۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب اور حکمت سکھائی۔ اللہ عز و جل نے داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانے کا علم سکھایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کریم نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو الگ الگ علم عطا فرمائے۔ جب باری آمنہ کے لال کی، جب باری شب اسرا کے دلہا کی، تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب، میں نے کسی نبی کو زرہیں بنانے کا علم سکھایا، کسی نبی کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، کسی نبی کو علم و حکمت سکھائی، کسی نبی کو علم لدنی دیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ تو بزرگوں دوستو، قرآن دیکھنے میں تو ایک کتاب ہے،
آئیے دیکھتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تیرے اندر ہے کیا؟ تو قرآن بیان فرماتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چھوٹی چیز کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی چیز کا ذکر قرآن میں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک چیز کا ذکر قرآن میں، ہر تر چیز کا ذکر قرآن میں، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان کے غیبوں کا ذکر قرآن میں، زمین کے غیبوں کا ذکر قرآن میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو بزرگوں دوستو قرآن خود فرما رہا ہے ہر چھوٹی چیز کا ذکر بھی قرآن میں، ہر بڑی چیز کا ذکر بھی قرآن میں، ہر خشک چیز کا ذکر بھی قرآن میں، ہر تر چیز کا ذکر بھی قرآن میں، آسمان کے غیبوں کا ذکر قرآن میں، زمین کے غیبوں کا ذکر قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ تو قرآن کہاں ہے؟ تو اللہ کا قرآن فرماتے ہیں عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، قرآن میرے محبوب کے سینے میں ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ڈرائے۔ تو بزرگوں دوستوں پتہ چلا جب ہر خوش چیز کا ذکر قرآن میں، ہر تر چیز کا ذکر قرآن میں، چھوٹی چیز کا ذکر قرآن میں، بڑی چیز کا ذکر قرآن میں، آسمان کے غیبوں کا ذکر قرآن میں، زمین کے غیبوں کا ذکر قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں، اور قرآن ہے میرے محبوب کے سینے میں۔ تو جس چیز کا ذکر، جس چیز کا بیان، جس چیز کا علم قرآن میں ہے، اسی چیز کا علم میرے محبوب محمد عربی کو ہے۔